کچھ لوگ ہیں یا کچھ فرقے ہیں اسلام سے منسوب جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں بس نام ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ گمراہی، یہ انحراف ہے، سلف صالحین اور جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اس کے خلاف ہے. کہتے ہیں اللہ کا نام تو ہے لیکن اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کا نام تو ہے لیکن اس کا معنی اور مدلول ہے، کہتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے اس کا معنی ہے، مدلول ہے، اور اللہ کا نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ کا نام اس کی صفت پر بھی دلالت کرتا ہے. ورنہ پھر کیا مطلب اللہ الحی ہے لیکن اللہ کی صفت الحیات نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا نام القدیر ہے لیکن قدرت القدرہ یہ صفت ہے اللہ کی، اس کو اگر کوئی نہ مانے تو بیوقوفی ہے، گمراہی ہے. القدیر مانتے ہو لیکن اس سے جو صفت نکل رہی ہے القدرہ اس کو نہیں مانتے ہو. العلیم العلم، تو العظیم العظمہ، اللہ کا ہر نام جو ہے نا وہ صفت پر دلالت کرتی ہے، اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اللہ کا نام، اور اس کی صفت پر بھی دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے جو نام متعدی ہیں ان پر ایمان لانے میں 3 چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 تو یہی دونوں ہو گئے جو لازم میں بیان کیے گئے کہ اللہ کا جو نام متعدی ہے، نمبر 1 وہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، نمبر 2 اللہ کی صفات پر دلالت کرتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے اللہ کے متعدی ناموں پر ایمان رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اثر پر بھی دلالت کرتا ہے. اثر پر دلالت کرتا ہے. اللہ کا نام ہے متعدی تو اس سے اللہ کی ذات بھی ثابت ہوتی ہے، اس کی صفت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو صفت ہے اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. یہ جو صفت ہے اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام، یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا الرزاق، اس پر ایمان لانے کے 3 بنیادی مرحلے ہیں. ایک تو یہ کہ الرزاق یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، کہ الرزاق کون ہے؟ اللہ ہے. نمبر 2 الرزاق پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رزاقیت یہ اللہ کی صفت ہے. رزاقیت اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جب ہم الرزاق یہ اللہ کا نام ہے اس کو مانتے ہیں تو اس سے جو صفت مشتق ہوتی ہے الرزاقیت، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ورنہ الرزاقیت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر الرزاق کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں رہتا. تو اللہ رزاق ہے مطلب اللہ کے اندر یہ صفت ہے رزاقیت کی، وہ رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. یعنی اللہ رزاق ہے، اللہ کی صفت رزاقیت ہے تو واقعی اللہ کے بندوں تک اور مخلوقات تک اس کا اثر پہنچتا ہے. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی بندے ہیں سب کو اللہ کا رزق پہنچ رہا ہے، اور سب اللہ کے عطا کردہ رزق سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی قائم ہے کہ نہیں. اور مومن ہو یا کافر، مشرک ہو یا موحد، اور نیک ہوں یا برے، تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. تو یہ اثر ہے اللہ کے نام الرزاق کا، یہ اثر ہے. تو اسی طرح سے اللہ کا نام ہے الرحمن. الرحمن ہے نا، رحم کرنے والا. الرحیم، تو یہ اللہ کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ الرحمن کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صفت رحمہ پر بھی دلالت کرتا ہے، اس سے اللہ کی صفت الرحمہ مشتق ہوتی ہے. تو اللہ کی صفت الرحمہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور یہ اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں تک پہنچ رہی ہے نا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اس لیے ہم کیا ہیں؟ حیات سے ہیں، زندہ ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس لیے ہم خیریت سے ہیں، ہم صحت سے ہیں، ہم عافیت سے ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس لیے ہمیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس لیے ہم بیمار ہونے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس لیے ہم حادثات سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کا اثر بندوں تک پہنچتا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا جو نام ہے متعدی، اس سلسلے میں ہمارا یہ تینوں طرح سے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ نام جو متعدی ہے اللہ کا، اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کی صفت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کے اثر پر بھی دلالت کرتا ہے. یعنی اس کا اثر بندوں تک پہنچتا ہے اور بندے اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اور عقیدہ ہے اللہ کے اسماء کے بارے میں. ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے،
اس لیے کہ اس باب میں بھی منحرف جماعتیں، منحرف فرقے پائے جاتے ہیں، گمراہی پائی جاتی ہے کہ کچھ اللہ کے اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کو نہیں مانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو اسماء حسنہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے سلف صالحین کے منہج کے مطابق۔